ہم 3 بہنیں خیر شادی شدہ تھی، جبکہ ایک کی شادی ہو چکی تھی۔ آپی زہرا کی شادی پھوپھی کے بیٹے سے ہوئی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی، لیکن ان کے بعد کی دونوں بہنوں کی شادیاں نہ ہو سکی۔ اگرچہ والدین نے بہت کوشش کی کہ ان کا بھی کسی اچھے گھرانے میں رشتہ ہو جائے، مگر مراد بر نہ آئی۔ اللہ جانے کیسی رکاوٹ تھی کہ باوجود ہزار جتن کے میری بہنوں کے ہاتھ پیلے نہ کر پائے۔ وقت کبھی تھمتا نہیں، تیزی سے گزرتا رہتا ہے، سو گزرتا رہا۔ آپی نے بھی کچھ رشتے تلاش کر کے بتلائے، کسی میں کچھ خرابی نکل آئی تو کسی رشتے کو کسی خاص وجہ سے رد کرنا پڑا۔ یوں میرے دونوں بہنوں کی شادی کی عمریں نکل گئی اور وہ بن بیاہی رہ گئی۔ ان کے بعد کے 3 بھائیوں کی شادیاں ہو گئی اور بھابیاں گھر میں آ گئی۔ انہوں نے کافی جتن کیے، اچھے رشتے شاید میری بہنوں کے نصیب میں نہیں تھے۔ سبھی جانتے ہیں کہ بھابیاں خواہ کتنی اچھی ہوں، جب گھر آ جاتی تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ نندوں اور بھابیوں کے لیے ایک کڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ آپس میں حسن سلوک کو کس طرح قائم رکھیں تاکہ گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ بھابیاں گو کے اچھی تھی، پھر بھی نند بھاوج کے نازک رشتے میں دراڑیں پڑ جاتی تھی۔ حالانکہ میری بہنیں گھر کا سارا کام کرتی اور بھابیوں کے بچے بھی سنبھالتی تھی، پھر بھی انہیں بوجھ ہی تصور کرتی تھی۔ میں والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ان دنوں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ جب ہمارے یہاں انٹرنیٹ کا استعمال شروع ہوا، نئی چیز تھی تو مجھے بھی شوق ہوا کسی سے چیٹنگ کروں۔ کالج سے آ کر کھانا کھانے کے بعد فوراً کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتی اور آن لائن گیم کھیلنے لگتی۔ ان گیمز میں سب سے زیادہ مجھے شطرنج پسند تھی، کیونکہ وہاں چیٹ بھی ہوتی۔ اگرچہ میں اس کھیل کی ماہر نہ تھی، مگر اس وجہ سے کھیلتی کہ چیٹ بھی کر سکتی تھی اور اس میں لطف آتا تھا۔ ان دنوں مجھے عقل نہ تھی، کچھ نہیں پتا تھا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے اور لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ سبھی کو اپنے جیسا معصوم سمجھتی تھی۔ ایک روز ایک لڑکے کے ساتھ شطرنج کی بازی لگا لی اور کھیل شروع ہو گیا۔ وہ ایک ماہر کھلاڑی تھا، اس نے مجھے اس گیم کے بارے میں بہت کچھ سکھایا۔ یوں ہم گیم کے حوالے سے چیٹنگ کرنے لگے۔ اس کا نام بشیر تھا اور وہ کینیڈا میں رہتا تھا۔ تقریباً ہم روز ہی چیٹنگ کرتے اور ہمارا آن لائن رہنے کا ایک ٹائم مقرر تھا۔ میں اس سے گھر والوں سے چھپ کر باتیں نہیں کرتی تھی، بلکہ بہنوں کو بھی اس بات کا علم تھا۔ بات آگے بڑھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو میل بھی کرنے لگے، جس میں وہ کینیڈا کے بارے میں معلومات دیتا اور میں اپنے وطن کی باتیں لکھا کرتی۔ ہم دونوں ملکوں کا ان کی اچھائیوں اور برائیوں سے مقابلہ کرتے۔ میں لکھتی اپنے وطن سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور وہ بتاتا کہ بے شک، مگر انسان کو دوسرے ملکوں میں بھی آنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور دوسروں کی تہذیب و تمدن کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہمارا ویژن وسیع ہوتا ہے۔ غرض اسی طرح کی باتیں لکھ کر ہم ایک دوسرے کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے۔ گھر والے میرے اس مشغلے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے اور نہ توجہ دیتے، کیونکہ میں ایک گھریلو لڑکی تھی، کہیں آتی جاتی نہ تھی سوائے کالج کے۔ بس گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر سے دل بہلاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ آگ اور کپاس کا میل نہیں، کسی نے 100% درست کہا ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک روز بشیر نے مجھ سے سوال کیا کہ شاہ بانو، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ یہ وہ سوال تھا جس کی شعوری یا لاشعوری طور سے منتظر تھی۔ میں نے کہا پہلے تم بتاؤ، بعد میں بتاؤں گی۔ ہاں، میں کبھی کسی کو پسند کرتا تھا، مگر اس کی شادی ہو گئی اور اب وہ بہت دور جا چکی ہے۔ میں نے دکھ کا اظہار کیا۔ یہ تو بہت دکھ والی بات ہے۔ کاش کہ تمہیں تمہاری خوشیاں مل جائیں۔ ضروری نہیں کہ انسان جسے پسند کرے اور اسے مل بھی جائے، یہ قسمت کی بات ہے، لیکن اس بات پر انسان جینا نہیں چھوڑ دیتے۔ دیکھو میں جی رہا ہوں نا، اور بہت خوش و خرم ہوں۔ بشیر کی اس بات پر مجھے مزید اس کے ساتھ ہمدردی ہو گئی۔ اس قسم کے سوال اور جواب کے بعد ہم دونوں کے درمیان ایک اپنائیت بھرا رشتہ قائم ہو گیا اور اب ہم اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھ سے بڑی 2 بہنوں کی شادیاں نہیں ہو سکی اور اب وہ اوور ایج ہو چکی ہیں، جس کا انہیں ہی نہیں تمام گھر والوں کو دکھ ہے۔ بہت اچھے رشتوں کی چاہ میں والدین معمولی رشتے رد کرتے رہے، پھر معمولی رشتہ بھی نہیں ملتے۔ اب ان بیچاریوں کی زندگی کا مقصد صرف بھائیوں اور بھابھیوں کی خدمت کرنا اور ان کی مرضی سے جینا رہ گیا ہے۔ جب بھی میں اپنی بہنوں کا ذکر کرتی، وہ بھی دکھی ہو جاتا اور کہتا دیکھو تم شادی میں دیر نہ کرنا، ورنہ وقت گزر جائے گا اور تم بھی پھر ان کی طرح بیٹھی رہ جاؤ گی، لہٰذا جو پہلا اچھا رشتہ آئے ہاں کر دینا۔ والدین سدا کسی کے نہیں رہتے ہیں۔ لڑکی کی زندگی جب دوسروں کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہے تو وہ بہت دکھ کی زندگی گزارتی ہے۔
जल्द ही मुझे महसूस हो गया कि वो मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। रोज कोई एक ऐसा मैसेज भेजता जिसमें मेरे लिए खास बात पोशीदा होती और उन इशारों के जरिए मेरी तारीफ करता और कहता वो बहुत खुश नसीब है जो मुझ जैसे सच्चे जज्बों की मालिक लड़की से उसका तारुफ हुआ। खुद मैं भी समझने लगी थी कि इस कंप्यूटर में मेरा आइडियल छुपा हुआ है। एक दिन उसने बताया कि वो अपने एक अजीज की शादी में पाकिस्तान आ रहा है। मैं बहुत खुश हो गई, जैसे किसी ने अचानक इनाम में कोई बहुत कीमती चीज देने का ऐलान कर दिया हो। मैं तो उससे मिलने के ख्वाब देखती थी जो अब हकीकत का रूप धारने वाले थे। एक दिन जब वो ऑनलाइन था, उसने मुझे कहा कि अगर मैं पाकिस्तान आया तो क्या तुम मुझसे मिलोगी? हाँ, जरूर मिलूंगी। मुझे तुमसे मिलने की बहुत आरजू है। मुझे भी आरजू है, मैंने जवाब दिया। सोचा भी ना था कि कभी तुम यहाँ आओगे और मैं तुमसे मिल पाऊंगी। बशीर ने उस दिन कहा था कि अगर तुमने मिलने के बाद मुझे पसंद कर लिया और मैंने तुम्हें घर की इज्जत बनाना चाहा तो क्या तुम हाँ में जवाब दोगी? मेरे दिल में हजारों फूल खिल गए, मगर मैंने बनकर जवाब दिया, जी पहले तुम आ तो जाओ, फिर सोचूंगी। मैंने अपनी बहन को बताया कि वो शतरंज का खिलाड़ी किसी की शादी अटेंड करने पाकिस्तान आ रहा है, हमसे मिलने भी आएगा। वो बोली अम्मी को बता दो ताकि वो घर वालों को राजी कर ले, तभी हम उसकी घर पर मेहमानदारी कर सकेंगे। बाजी ये बात तुम खुद अम्मी से करना, मुझे लिहाज आता है, पहले मुझसे उसकी बात करा दो, अंदाजा तो हो किस किस्म का है, फिर अम्मी से जिक्र करूंगी। मैंने बाजी सुल्ताना की उससे फोन पर बात कराई। उन्हें उसकी गुफ्तगू अच्छी लगी। अब मुझसे वक्त काटे ना कटता था और पूछती थी कब आओगे और वो जवाब देता कि जल्द आऊंगा। महीनों यूं ही गुजर गए और वो पाकिस्तान ना आया। मुझे यकीन हो गया कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैंने अपना खदशा जाहिर किया। वो बोला हरगिज ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं बहुत मसरूफ हूँ, तभी शादी में नहीं आ सका। हम फिर कब और कैसे मिलेंगे? मेरे मुँह से बेअख्तियार निकल गया। वो बोला अपनी तस्वीर भेजोगी? मैं अपने वालिदैन को दिखाकर कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से मांग ले, इस तरह हम कभी ना बिछड़ने के लिए मिल जाएंगे। ये बात सुनकर खुशी और हैरत में डूब गई। वो मुझे प्रपोज कर रहा था और ये मैंने सोचा तक न था कि अपने वालिदैन को दिखाने के लिए वो मेरी तस्वीर मांग लेगा। मैंने अपनी तस्वीर उसे भेज दी। तस्वीर देखकर फौरन ईमेल की कि अपनी अम्मी से बात कराओ। उसने उनसे काफी देर तक बातें की। उसने कहा कि मैंने शाहबानो की तस्वीर देखी है और घर वालों को भी दिखा दी है, उन्होंने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है, आप बेफिक्र हो जाएंगे। मेरे वालिदैन जल्द रिश्ते के लिए आपसे बात करेंगे। काफी दिन गुजर गए लेकिन उसके वालिदैन का फोन न आया और ना रिश्ते के लिए कोई बात हुई। इधर अम्मी इंतजार में थी, कहती थी कि बात छेड़कर फिर भूल गया, अपने घर वालों की तस्वीर मांगी तो गोल कर गया, ना जाने कैसा लड़का है, खुद ही शादी के लिए प्रपोज किया और खुद ही गुरेज कर रहा है। मुझे तो धोखेबाज लगता है। मैं कहती कि धोखा करना होता तो मुझे बेवकूफ बनाता रहता, बिल्कुल बनाता रहता, आपसे बात क्यों करता। उसने अपनी तस्वीर तो भेजी है। बाजी ने मेल की कि अपने घर वालों की तस्वीर भेजो। उसने जवाब दिया कि घर में कुछ परेशानियां हैं, जरा मोहल्लत दो, वो खुद आपके घर आ जाएंगे। जब ऐसे ही 1 साल गुजर गया तो बाजी सुल्ताना ने कहा कि ये शख्स सही नहीं लगता, उसका ख्याल छोड़ दो और उससे राब्ता खत्म कर दो। मगर मुझे यकीन था कि जरूर कुछ परेशानियां होंगी। बशीर की नीयत साफ थी, तभी खुद प्रपोज किया और शादी की बात की, वरना मैंने तो उसे मजबूर नहीं किया था। इत्तेफाक से मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई जिसका नाम अदीबा था और वो हमारी क्लास में नई आई थी। बातों बातों में उसने एक दिन जिक्र किया कि इम्तिहान के बाद उसकी शादी अपने कजन से होने वाली है जो कनाडा में रहता है। नाम पूछा तो वो गोल कर गई, न जाने ये मुझे अपने मंगेतर का नाम क्यों नहीं बता रही। मैं सोचती रह गई। बशीर ने दरअसल उसे बताया हुआ था कि शाहबानो नामी एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो 3rd ईयर में पढ़ती है। तभी अदीबा ने मुझसे दोस्ती की थी। उसे गालिबन शक हुआ कि कहीं वो लड़की मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी जिक्र ना किया कि मेरी किसी के साथ चैटिंग होती है और वो कनाडा में रहता है। बहरहाल अदीबा से मेरी दोस्ती बहुत अच्छे अंदाज में इस्तवार हो गई। 4th ईयर खत्म हुआ और हम इम्तिहान फारिग हो गए। अदीबा मेरे घर आई और मुझे अपनी शादी का कार्ड दे गई जिस पर उसके होने वाले शोहर का नाम दर्ज था, बशीर। मेरा दिल धक से रह गया। खुदा ना करे कि ये वही हो। क्या झूठ था क्या सच, मगर मैं अभी तक इस ख्वाब में जी रही हूँ कि बशीर एक दिन आएगा और मुझे मेरे वालिदैन से मांग कर ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगा। हालांकि हालात वाज़े थे, फिर भी मैं हकीकत की तलखी का मुकाबला करना नहीं चाहती थी। आंखें बंद रखना चाहती थी कि धूप की तपिश बर्दाश्त करने की मुझ में ताब ना थी। इंसान भी क्या चीज है, सब कुछ जानते बूझते
خود فریبی کے سہارے جینا چاہتا ہے۔ بشیر بہت ڈرامے باز نکلا، جس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا جب ایک دن ادیبہ کے گھر میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جسے ادیبہ نے اپنی ہونے والی نند بتایا۔ اس لڑکی کا نام ماہم تھا۔ وہ بولی کہ میرا بھائی بشیر ادیبہ کو پسند کرتا ہے اور ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ مجھے اپنے بھائی کی تصویر دکھانا چاہتی تھی، مگر میں نے منگنی کی تصویر نہیں دیکھی، اس خوف سے کہ کہیں یہ وہی بشیر نہ ہو جسے میں کبھی نہیں ملی تھی، مگر 3 برسوں سے اسے خوابوں میں دیکھتی تھی کہ وہ میرے گھر آیا میرا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ انتظار کی اذیت سہتے سہتے میری صحت خراب ہو گئی اور پھر اس کی نقلی محبت کا ملمہ اترا، جس کے انتظار میں دن رات گھڑیاں گنا کرتی تھی۔ ادیبہ نے اصرار کیا کہ میری شادی پر ضرور آنا۔ میں نے خاص طور پر نئے جوڑے سلوائے تاکہ اپنی دوست کی شادی میں اچھی لگوں۔ اس کی شادی والے دن جب تیار ہو کر شادی ہال پہنچی تو وہ اپنی دلہن کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، یہ وہی بشیر تھا، میں نے اسے پہچان لیا۔ جب میں اسٹیج کے نزدیک ہوئی تو اسے کسی اور کے دلہے کے روپ میں دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ آنسو دل کی تہ سے نکلے اور آنکھوں میں بھر گئے، انہیں روکنا مشکل ہو گیا۔ ادیبہ کی بہن میرے پاس آئی اور بولی آپ کو آنے میں کافی دیر ہو گئی، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے، آئیے میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اور خاص مہمانوں کے ساتھ لے جا کر بٹھا دیا جہاں بشیر کی والدہ اور بہنیں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ پہلے بھی آ چکی ہے۔ 2 سال پہلے بشیر کی منگنی ادیبہ سے کرنے آئی تھی اور اب شادی پر دوبارہ یہ لوگ آئے تھے۔ جب بشیر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ پاکستان کسی عزیز کی شادی میں آ رہا ہے، وہ کسی اور کی شادی میں نہیں بلکہ اپنی منگنی کی تقریب میں آیا تھا، میں بھی کسی کے ساتھ خوابوں ڈوریوں میں الجھ گئی تھی، کیسے اور کہاں پھنس گئی تھی۔ میرے چاروں طرف پہلے بھی دھند تھی اور اب بھی دھند ہے۔ دل نے کہا کہ اسے بددعا دے جس نے تمہیں اتنے دن پاگل بنائے رکھا، مگر بددعا بھی نہ دے سکی۔ آج پچھتاتی ہوں کہ اسے اپنی تصویر کیوں بھیجی جبکہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ابھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، شکریہ۔